बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 6 मई है। पूरे पाकिस्तान में आवाम जी निकलना शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब की कॉल है कि ये लोग जो हैं आइन तोड़ चुके हैं, ये लोग इलेक्शन नहीं चाहते हैं। इस हवाले से हम आपके सामने बारहा डिटेल्स रख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कौम इंतज़ार कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फ़ैसला आ सकता है। कल हमने इसके बारे में डिटेल्स जो हैं वो तमाम तर आपके सामने रखी हैं। अब आज जो अहम तरीन कुछ खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, पाकिस्तान की सूरत हाल और IMF का पाकिस्तान को कर्जा ना देना, ये बड़ी अचंभे की बात है। पाकिस्तान जो है वो अपनी नाक से लकीरें निकाल रहा है। हमारे वज़ीर आज़म साहब हों, हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हों, बारहा इन्होंने जो अमरीकी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, डोनाल्ड ब्लूम, उनसे भी कहा कि जी आप हमारी जो है वो कुछ मदद करवाएं, आप जो है कुछ सिफारिश करें। फिर वर्ल्ड बैंक की जो CEO है वो पाकिस्तान आई हुई थी कॉन्फ्रेंस में, तो उनको भी जो है कहा गया कि जी आप जो है कुछ करें और आप जो है IMF से हमारी कुछ जो है बातचीत सीधी करवाएं, क्योंकि IMF जो है वो हर नए रोज़ जो है वो नई से नई शराइत रखे जा रहा है। अब आज आपके सामने हम डिटेल्स के साथ जो है IMF के हवाले से कि IMF क्या कह रहा है और हमारी हुकूमत जो है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं इसहाक डार साहब, उनके बयानात क्या होते हैं और बैक डोर असल में IMF और पाकिस्तान के दरमियान चल क्या रहा है और IMF क्यों पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आज जो है बरतानिया में ताजपोशी की तकरीब भी हो रही है और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, ये उनकी तस्वीर आपके स्क्रीन के ऊपर चल रही है, वो अपनी बहू के साथ और पूरी अहलो अयाल के साथ जो है वो 6-7 दिन के लिए बरतानिया पहुंचे हुए हैं और वो आज ताजपोशी की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। ये हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, ये उस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जहां आवाम को एक टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा। 40 से 50 लाख लोग जो हैं वो पिछले 1 साल के अंदर जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। 1 अरब डॉलर के लिए IMF हमारी लकीरें निकलवा रहा है और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो चार्टर्ड प्लेन के ज़रिए जो हैं बरतानिया जाते हैं पूरे अहलो अयाल के साथ और फिर कहते हैं जी IMF में पैसे नहीं दे रहा, हमारे मुल्क की ये सूरत हाल है। कफ़ायत शारी मौम जो है वो मीडिया के ऊपर चलाई जाती है और दिखाया जाता है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है बेसिकली कि जी हम बड़ी कफ़ायत शारी कर रहे हैं और कफ़ायत शारी की तो सूरत हाल जो है और कफ़ायत शारी की जो सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रख दी है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी जी फैमिली का डाटा जो है उस तक रसाई हासिल करने की कोशिश की गई और बाकायदा उसको हासिल भी किया गया है। नादरा के अफसरान जो हैं 6 लोगों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू हो गई है। इस खबर की डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से आज वज़ीर ख़ारजा जो चीन है वो पाकिस्तान पहुंचे में उन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो साहब के दौरे को लेकर बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर जो है बात हो रही है कि जी उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई का सामना हुआ है। ये भी आपके सामने रखेंगे कि क्या असल इसके पीछे क्या वजह थी, बिलावल भुट्टो साहब को क्या बोलना नहीं आता या उनका तजर्बा क्या था, ये इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले IMF ने जो पाकिस्तान के सामने रखी हैं सारी चीज़ें वो क्या हैं। IMF ने कहा कि पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर बेल आउट प्रोग्राम का नौवां जायज़ा इस वक्त मुकम्मल होगा जब ज़रूरी फाइनेंसिंग हो जाएगी, तब मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। बयान नवें जायज़े को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी तमाम पेशी इक़दामात को पूरा करने के हुकूमती दावे की नफ़ी करता है। आइंदा माली साल के बजट समेत IMF की इन पॉलिसियों के बारे में जो वो नाफिज करना चाहता है, वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम इसको ऐसा मुतालबा करार देते हैं जो गोल पोस्ट तब्दील करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में IMF के मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ ज़रूरी फाइनेंसिंग और नौवें जायज़े की तकमील के लिए काम जारी रखे हुए ताकि हतमी मुआहदा अंजाम पा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम पेशगी शराइत पूरी कर दी है, लिहाजा हतमी मुआहदा न होने की कोई वजह नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने पहले ही IMF के साथ नवे जायज़े के लिए तमाम पेशगी इक़दामात की तकमील कर ली है। तवक्को थी कि IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुआहदे पर जल्द दस्तखत हो जाएंगे, जिसके बाद IMF बोर्ड की जानिब से नवे जायज़े की मंजूरी दी जाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ने बताया कि जुलाई तक दिसंबर की मुद्दत के लिए बैरूनी कर्जों की अदायगी बाशमूल सूद 11 अरब डॉलर अगर चीन और सऊदी अरब अपने मुख्तसर मुद्दत के कर्जे रोल ओवर कर देते हैं, तब भी पाकिस्तान को अगले माली साल की पहली छमाही के दौरान बैनुल अक़वामी कर्ज दहिंदगान को अदायगी के लिए 4 अरब डॉलर से ज़्यादा की ज़रूरत है। इनमें वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, सऊदी फंड बराए तरक्की, इस्लामी तरक्याती बैंक और चीनी कमर्शियल बैंकों को अदायगियाँ शामिल हैं। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के नए मुतालबे से नाराज़
وزارت خزانہ IMF کے نئے مطالبے سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ وزارت خزانہ کے سینئر حکام کا موقف ہے کہ IMF کو 90 جائزے کی منظوری کو بجٹ سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ بجٹ کا معاملہ 11ویں جائزے کے لیے بحث کے وقت اٹھایا جانا چاہیے تھا۔ کابینہ کے ایک رکن نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ IMF کا مطالبہ تشویشناک ہے۔ تو IMF جی پاکستان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ IMF جو ہے ہر آئے دن جو ہے نئی سے نئی وہ سامنے رکھ دیتا ہے کہ جی اب آپ بجٹ پیش کریں، کیونکہ IMF نے پیسے واپس لینے ہیں جی، قرضہ دینا ہے، اسے سود کی مد میں اپنی پوری ادائیگی جو ہے واپس لینی ہے۔ اور پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی قرضہ واپس کرنے کی جو اوقات ہے وہ 78% کے اوپر جو ہے چلی گئی ہے، 78 سے بھی 80-85 کے اوپر ہے کہ پاکستان اپنا قرضہ واپس نہیں کر سکتا، اور پاکستان کے قرضوں کا جو حجم ہے وہ بھی 78 سے اوپر ہی ہے۔ تو یہ جب کوئی بھی بندہ آپ کو قرضہ دے گا اور دیکھے گا کہ یہ بندہ دیوالیہ ہو چکا ہے، اور پھر ان کی حرکتیں اور ان کے سٹائل اور ان کی جو ہے خود کو بہتر کرنے کی جو کاوشیں ہیں وہ بھی اس کو نظر آ رہی ہوں، اور پھر اس کو یہ بھی نظر آ رہا ہو کہ وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ پورا جہاز بھر کر جو ہے وہ برطانیہ کے دورے کے اوپر گئے ہیں، وزیراعظم جو ہے وہ چور ہے، اس کے اوپر اس ملک کی عوام جو ہے یقین کتنا ہے۔ عمران خان جو ہے پورے ملک کی عوام کے ساتھ ایک الگ تحریک چلا رہا ہے، پورے ملک کی عوام جو ہے وہ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ ان کے اگلے 5 یا 10 دن کا نہیں پتا کہ ان کی حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی، تو IMF کیا پاگل ہے کہ وہ ان کو پیسے دے دے گا؟ تو IMF اس لیے جو ہے پیسے دینے میں نئی سے نئی رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، اور ان کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، اور ان سے جتنی وہ نکیریں نکلوا سکتا ہے وہ نکلوا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی IMF کی۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے جنرل عاصم منیر صاحب، اس حوالے سے ہم نے 1 سے 1.5 ماہ پہلے بھی آپ کے سامنے ایک خبر رکھی تھی کہ آرمی چیف کی جو فیملی کے کچھ وہ ہیں پرائیویسی ہے، اس کے حوالے سے کچھ ان کا جو ڈیٹا ہے وہ لیک کروایا گیا ہے، اور یہ ہوا تھا لیک جب جنرل عاصم منیر صاحب کا نام آ رہا تھا ابھی، اور یہ سب کو پتا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ موسٹ سینئر ہیں اور انہوں نے آرمی چیف بننا ہے، تب ان کی یہ جو پرائیویسی ہے، ان کی فیملی کا ڈیٹا جو ہے وہ نادرا سے لیک کروایا گیا تھا۔ اب یہ جو 6 افسران جن کے خلاف فوجی وہ جو ہے کاروائی کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کاروائی شروع کر دی گئی ہے، ان کے پیچھے کون ہے؟ کیا کوئی جو نارمل سا گورنمنٹ کا ملازم ہے، نادرا کا ملازم ہے، وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ پیچھے اس سے کس نے جو ہے اس کو مجبور کیا ہوگا؟ تو پھر وہ اتنے بڑے لیول کا جو بندہ ہے جو کہ آپ کا آرمی چیف بننے جا رہا ہو، اس کے ڈیٹا لیک کروایا جا رہا ہے، اس کو کیا دیا گیا ہوگا؟ اس کو کیا بلیک میل کیا گیا ہوگا؟ اس کو اس کی نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دی گئی ہوں گی؟ تو اس کی جو ان سائڈ سٹوری ہے نا، جب وہ سامنے، ویسے تو عوام کے سامنے آئے گی نہیں، اور نہ ہی پتہ چلے گا کہ جی اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کیوں یہ لیک کروائی گئی۔ بہرحال یہ آرمی چیف کی جو فیملی ہے اس کے حوالے سے یہ خبر جو ہے اب لگی ہے، اور یہ بڑی دیر سے چل رہی ہے، لیکن اب میڈیا کے اوپر یہ خبر آ گئی ہے، اور اب یہ جو 6 لوگ ہیں جن کو پکڑ لیا گیا ہے، نادرا کے لوگ ہیں، اور ان کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب کی فیملی کے حوالے سے ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات میں پاک چین اسٹریٹجی تعلقات، باہمی تعاون اور CPEC سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات جو ہیں وہ زیر غور آئے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور آج ان کا دورہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور چینی ہم منصب چین گانگ کی 1-on-1 ملاقات کے بعد پاکستان اور چین کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت کا آغاز ہوا۔ اسٹریٹجک مذاکرات میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور چینی وزیر خارجہ چین گانگ نے اپنے وفود کی سربراہی کی۔ مذاکرات میں پاک چین اسٹریٹجک تعلقات، باہمی تعاون، CPEC سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات زیر غور آئے۔ تو یہ جی ابھی تک کا اعلامیہ ہے، پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور 72 سالہ پرانی دوستی بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ جی ہماری بڑے پرانے اور دیرینہ تعلقات ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور اس طرح کی جتنی لگی لپٹی اور چکنی چپڑی باتیں پاکستان اور پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی ہیں، کیونکہ چین جب تک اپنے قرضے رول بیک نہیں کرے گا اور ان کو دوبارہ سے نئی ڈیٹس کے اوپر نہیں لے کے جائے گا جو کہ ہم نے ان کے دینے ہیں، تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا جی۔ چائنا اور سعودی عرب اگر اس ٹائم، جیسے کہ ہم ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اگر یہ پاکستان کے ساتھ بالکل سیدھے ہو جائے نا، جیسے IMF سیدھا ہوا ہے، تو پھر یہ حکومت الٹی بھی ہو جائے گی نا، تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکے گی۔ یہ صرف چائنا اور سعودیہ کی مہربانی ہے، اور چائنا کے پاکستان کے اوپر بہت احسانات ہیں جی۔ CPEC چائنا لے کر آیا ہے، اور پاکستان ہمیشہ جو ہے امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھتا ہے، اور امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھنے کی وجہ سے آج 1 سال کے اندر پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ دہشت گردی دوبارہ پاکستان میں جو ہے آ چکی ہے۔ 20 سالہ ایک جنگ لڑی گئی، اور کچھ عرصہ ہوا تھا کہ سکون ہوا تھا، اس کے بعد دوبارہ پاکستان امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہے، اور اب آپ کے سامنے ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے، نہ صرف ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے بلکہ دہشت گردی دوبارہ پاکستان میں آ چکی ہے، اور اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنے ڈیفنس کو بھی مضبوط رکھنے کے لیے جو پیسے چاہیے ہیں، جو تنخواہیں چاہیے ہیں،
اس کی بھی اہلیت نہیں رہی پاکستان کی اکانومی میں کہ وہ پیسے دے سکیں تاکہ ہم اپنے ملک کا نظام چلا سکیں۔ یہ پاکستان کی حالت کر دی ہے ایک سال میں، اور ابھی بھی اس فرسودہ نظام کو بچانے کے لیے پاکستان کا یہ فرسودہ نظام جو ہے اس کو بچانے کے لیے تمام تر طاقتیں جو ہیں وہ ان چوروں کے ساتھ اور یہ 14 جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا، کیونکہ وہ حق کی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ احتساب کی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کرتا ہے۔ تو یہ جی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اب تمام تر نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا واضح یہ ریمارکس ہیں کہ جی ہمارے جوان قربانیاں دیتے ہیں تو ہم بھی قربانیاں دیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی جو وزارت مذہبی امور ہے ان کی جانب سے سرکاری سکیم کا 8000 عازمین حج کا جو کوٹا ملا تھا سعودی کی طرف سے اس کو واپس کر دیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان اس کی ادائیگیاں نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اور اگر یہ کوٹا پاکستان کے پاس رہتا تو $24 ملین سے زیادہ جو ہے پاکستان کو پے کرنا پڑنا تھا، تو اس لیے جو ہے اس کو واپس کر دیا گیا، اور پاکستانی عوام کے پاس بھی اب اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے پچھلے ایک سال میں کر دیا ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب کے اوپر بہت تنقید ہو رہی تھی، وہ پاکستان کی وزارت خارجہ اور پاکستان کا جو ہے وہ بن کر گئے تھے وزیر خارجہ، انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم میں جانا چاہیے تھا اور وہ گئے۔ کسی بھی ملک سے آپ اس طرح تعلقات نہیں بنا سکتے کہ جی ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ملک میں بھی نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں بلاول بھٹو صاحب کی تیاری اچھی نہیں تھی، انہوں نے صرف وہی چیدہ باتیں کی جو ایک نیریٹو ہے، اور جو یہ تو آپ یہاں بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے، ان کی تیاری نہیں تھی۔ اور ان کے مقابلے میں وہ فارن منسٹر تھے جن کا جو تجربہ ہے وہ بلاول کی عمر سے بھی زیادہ ہے۔ جو جے شنکر ہیں فارن منسٹر ہیں جو انڈیا کے، وہ 35 سال ان کی فارن سروس ہے صرف، جو کہ انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں، پھر وہ دنیا کے کئی ممالک میں جو ہے سفیر رہ چکے ہیں۔ اور بلاول صاحب صرف اس لیے پاکستان کے فارن منسٹر بنے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ چیئرمین ہیں اور بینظیر بھٹو کے بیٹے ہیں۔ اس اہلیت کے اوپر جو ہے ایک ملک کا وزیر خارجہ نہیں بنتا ہے، یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے۔ تو اتنی کی ذلت تو ملنی تھی، اور پھر پاکستان کی جو صورتحال ہے، جو اکانومی کی صورتحال ہے، انڈیا کو سب کچھ ہی پتہ ہے، تو انہوں نے تو ذلیل کرنا ہی ہے، کیونکہ پاکستان پوری دنیا سے ذلیل ہو رہا ہے، تو انڈیا نے کر لیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو یہ سب کچھ تو ہمیں خود سوچنا پڑے گا، ہمارے اداروں کو سوچنا پڑے گا جو ابھی بھی جو ہے ہرڈلز کریٹ کریں اور الیکشن کی طرف ملک کو نہیں جانے دے رہے ہیں۔ تو یہ جی اس ٹائم کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔